کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے مسائل کا حل میں، اور آج الحمدللہ ہم نے 27ویں شب گزاری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی عبادات کی گئی ہیں، تسبیحات پڑھی گئی ہیں، جو حسن عمل کیا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی رات کی مکمل برکات اور ثمرات آپ کو اور ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ کی اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اس سیگمنٹ میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ قبلہ، آپ کی موجودگی سے بڑا حوصلہ ملتا ہے، اور کل آدھے گھنٹے کا سیگمنٹ تھا، اس کے باوجود جوابات رہ گئے تھے چونکہ سوالات کی کثرت اتنی زیادہ تھی۔ ہم وہ بھی لے لیں گے، لیکن پہلے کالرز کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں۔ جی 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 فرمائیے۔ میرا سوال ہے کہ ہم نے اپنی والدہ کے نام پر ویلفیئر کھولی ہے، اس میں ہم خود بھی رقم ڈال کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی لے کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ تو کیا یہ جو دوسرے لوگوں سے پیسے لے کر دیتے ہیں وہ بھی ہماری والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتی ہوں اور میرا ایک بیٹا ہے، میری امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میرے بھائی اپنی جاب کی وجہ سے بہت مصروف ہیں۔ میں طلاق یافتہ ہوں، اور اگر میں دوسری شادی کرتی ہوں تو میرے ابو اور بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بیٹے کے والد نے دوسری شادی کر لی اور اسٹیپ مدر کے حوالے کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں اپنے بچے کو مفتی صاحب کی طرح کا عالم دین بنانا چاہتی ہوں۔ یہ میری اس وقت سے خواہش ہے جب سے میں مفتی صاحب کا پروگرام دیکھ رہی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب قبلہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جناب میں یو کے سے بات کر رہا ہوں، میرے کچھ سوال ہیں، برائے مہربانی ان کا جواب دے دینا، جزاک اللہ خیر۔ فرمائیے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر بیوی صاحب نصاب ہو اور اس کا خامند ایک مزدور غریب آدمی ہو اور صاحب نصاب بھی نہ ہو تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی لائن کٹ گئی ہے، آواز نہیں آ رہی مزید۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی سوالات ہو گئے، ایک دو سوالات میں بھی آپ سے، چونکہ آن کال آتے ہیں سوالات۔ ایک یہ کہ 3-4 قرآن کریم اکٹھا انہوں نے ختم کر لیے، تو کیا وہ 3-4 قرآن کریم کا یکجا کر کے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے مروین کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، جو بھی ہم نے نیک عمل کیا ہو اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں، چاہے انفرادی طور پہ کرنا چاہیں چاہے اجتماعی طور پہ کرنا چاہیں، دونوں صورتیں صحیح ہوتی۔ اچھا ایک سوال اور تھا مفتی صاحب، کہ کہہ رہے ہیں فطرانی کی رقم جو ہے ہمارے پاس، جو واچ مین ہے یا گاڑی صاف کرتے ہیں، ایسے جو لوگ افراد ہیں، ظاہر ہے وہ اتنے مالی طور پہ مستحکم نہیں ہوتے، کیا ان کو دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، جو بھی غیر مالک نصاب ہو اور غیر سید ہو آپ ان کو دے سکتے ہیں، چوکیدار مالی وغیرہ کو، اپنے چوکیدار کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن بس اس میں یہ خیال کریں کہ پھر ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے زائد کام لیں، تو پھر وہ اس طرح ہوگا کہ زکوٰۃ اور فطرے پہ آپ نے ذاتی نفع بھی لے لیا، وہ نہ کریں، تو اپنے قریبی لوگوں کو دینے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا ایک صاحب ہیں وہ مقروض ہیں، یعنی کہ قرضہ انہوں نے دیا ہوا ہے کسی کو، وہاں سے ان کو مل نہیں رہا، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میرے پاس جو وہ ہے اس پر میں زکوٰۃ دوں، تو کیا اس وقت زکوٰۃ ان کے لیے بنتی ہے، زکوٰۃ ان پر لگتی ہے؟ مطلب کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے جی اور ان کے پاس یہ مالک نصاب ہے؟ جی خود صاحب نصاب۔ جی ہاں، تو بالکل زکوٰۃ اس پر تو بنے گی، بلکہ جو قرض دیا ہے اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، وہ سال بہ سال بنتی رہے گی، ادائیگی اس وقت لازم آئے گی جب وہ قرض واپس ملے گا۔ جب بعض لوگ یہ بھی کویسچن کرتے ہیں کہ وہ اتنا غریب ہے کہ ہمیں قرض دے گا نہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور قرض بھی معاف ہو جائے یوں۔ تو دیکھیں جب آپ نے دیا تھا تو آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا تھا، لہذا آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ یوں نیت کر لیں کہ جو قرض ہے وہ زکوٰۃ میں کٹ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ 50,000 قرض ہے تو آپ اپنی 50,000 زکوٰۃ اس شخص کو دے دیں، اگر وہ غیر مالک نصاب ہے، یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر آپ کہیں میرا قرضہ دو اور وہ واپس لے لیں، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور قرض کا معاملہ بھی نپٹ جائے گا۔ ایک سوال اور ہے نصر صدیقی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ تراویح ہو رہی تھی، معتکفین جو ہیں وہ سائیڈ میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے 2-3، تو ان صاحب نے کہا کہ بھائی ابھی تو تراویح ہو رہی ہے، آپ تراویح پڑھیں، آپ تو اعتکاف میں ہیں، تو انہوں نے کہا ہم نے 15 روزہ تراویح پڑھ لی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو معتکفین ہیں کیا ان کے لیے؟ جی بس یہ غلط فہمی دیکھیں اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا قرآن اگر سن لیا
تو پھر تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تراویح رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ علی العین ہے، یعنی سب کو پڑھنی ہوگی. تو لہٰذا اگر آپ نے 15 روز میں قرآن سن بھی لیا تو باقی دنوں میں تراویح پڑھنے کا مطالبہ ساقط نہیں ہوگا. لہٰذا جس کا یہ خیال ہے وہ غلط ہے، وہ توبہ کرے اور جماعت میں شامل ہو. اجازت تو دیکھ جی اور کریں. کاروبار کے لیے قرضہ لیا گیا اور قرضہ لینے کے بعد اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دے دوں اس پر، یا اس کو اگر لوٹایا نہ جائے زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا. تو ان دونوں صورتوں میں کیا صورت اختیار کی جائے؟ مطلب دیکھیں، جس شخص نے قرض دیا ہے اس پہ تو زکوٰۃ بنی رہی ہے. اس میں اختلاف ہے کہ جس نے قرض لیا ہے اس پہ زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس پر بھی بنے گی اس صورت میں کہ جب یہ پیسہ لے لیتا ہے جیسے اور اس سے مال خرید لیتا ہے. اب سال گزرتا ہے تو جتنے اس پہ زکوٰۃ بن رہی ہے دیکھے کہ جو اس نے قرضہ لیا تھا اگر وہ فوری طور پہ واپس کرنا ہے تو اس میں سے مائنس کرے گا ٹوٹل میں سے. اور اگر فوری طور پہ نہیں واپس کرنا، ایک میعاد ہے 2 سال 3 سال 4 سال، تو پھر بالکل اس کو بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. کیونکہ جب ہم قرض لیتے ہیں تو اس مال کے مالک ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ نفع بھی حاصل کر رہے ہیں تو زکوٰۃ اس پر بنے گی. ٹھیک ہے، بس آپ جوابات پہ. جی یہ پوچھا تھا کہ دوسروں سے پیسہ لے کر ہم ڈبے میں جیسے جمع کر لیں اور پھر اس کو صدقہ کریں، جیسے لوگ بھی دیتے ہیں کہ بھائی آپ کر دیجئے گا، تو کیا یہ بھی والدہ کے لیے ثواب جاریہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ دیکھیں ثواب جاریہ تو اسی کے لیے بنتا ہے کہ جس کا مال ہوتا ہے، لیکن اچھے قصد و ارادے سے بھی اللہ تبارک و تعالی فاعل کی طرح ہی ثواب عطا فرماتا ہے. تو اس سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور ایک روایت میں کہ جس کام اچھے کام کی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ عمل سے پہلے اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو اگر یہ قصد و ارادہ ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہوتا، تو یہ ان کے مال سے بھی حصہ ان کو ملے گا اور انشاءاللہ یہ ثواب جاریہ کا سبب بنے ہیں تو ان کو بھی ثواب حاصل ہوگا. کوئی کال ہے؟ جی کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ میں پیدائشی طور پر معذور ہوں. میں نماز کے لیے جو ہے کل جیسے مدل بتایا اور مجھے چلنے میں بہت پرابلم ہوتی چلتا تو میں واکر کے ساتھ ہوں، لیکن جو ہے بہت زیادہ مشقت لگ رہی ہے میری اور میری ایج بھی 40+ ہو گئی. تو میں کیا گھر کی آواز کے ساتھ گھر کے قریب مسجد ہے تو اس کی آواز کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا مجھے گھر میں ہی پڑھنی پڑے گی؟ اچھا ایسا ہوتا ہے سم ٹائم کہ ہمارے اسپیکر پہ بھی آواز آ رہی ہوتی ہے اور ہمارے ٹاک بیک پر بھی، تو وہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے مفتی صاحب سنیں گے صحیح طور پر سوال تو اس کا جواب آپ تک پہنچا سکیں گے. بہرحال یہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا. ہم اگلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی فرمائیے. ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی تھوڑا سا آپ اگر میں آواز. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے یونیورسٹی کا، وہاں لڑکا تو وہ کہتا ہے کہ صرف فرضوں کا حکم ہے، باقی جو ہے باقی سنن نوافل وغیرہ کچھ بھی نہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی مصعب. جی بہن نے فرمایا تھا کہ یہ شاید مطلقہ ہیں غالباً، جی یا بیوہ ہو گئی ہیں، تو ان کا بیٹا ہے اور ماں باپ کو بھی یا والدہ کو سنبھالتی ہیں، تو کہتے ہیں اگر میں دوسری شادی کروں تو بیٹے کا بھی مسئلہ ہوگا اور ماں باپ کا مسئلہ ہوگا، تو غالباً یہ پوچھ رہی ہیں کیا حکم شرع ہوگا. جی ایسا ہی ہے. دیکھیں اگر تو سب سے افضل اور آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ کوئی ایسا اگر رشتہ مل جاتا ہے کہ وہ اس پر راضی رہتا ہے کہ آپ والدہ کو بھی ساتھ رکھ لیں، بچے کو بھی ساتھ رکھیں، تو سب سے بیسٹ سچویشن یہی ہے. دوسری صورت یہ ہے اگر ایسا کوئی رشتہ نہیں ملتا تو پھر اپنے تقاضائے نفسانی کو انسان دیکھتا ہے کہ اگر وہ فرض کر لیں کہ قربانی دیتی ہیں لیکن یہ تو ایک فطری تقاضا اللہ نے رکھا ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر وہ گناہ کی طرف کسی ناجائز کی طرف لے جا رہا ہے تو پھر تو متبادل کوئی نہ کوئی صورت اختیار کر کے نکاح کرنا فرض ہوگا. اچھا. اور اگر ایسا تقاضا نفسانی نہیں ہے اور رشتہ نہیں مل رہا تو ویٹ کر سکتی ہیں. یہ قربانی انشاءاللہ بہت باعث ثواب ہوگی، لیکن کوشش یہ ذہن یہی بنائیں کہ نکاح کرنا ہی افضل اور اولیٰ ہوتا ہے. اپنا بچہ آج چھوٹا ہے کل بڑا ہو جائے گا. آج والدین اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، لیکن کل وہ اگر فوت ہو جاتے ہیں اس وقت انسان بہت بے سہارا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اس لیے صرف موجودہ صورتحال کو نہیں بلکہ فیوچر کو بھی اپنے پیش نظر رکھا جائے. اور انہوں نے فرمایا کہ کسی کے اگر زوجہ کے پاس مال ہے لیکن خاوند غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی تو یہ بیوی کے مال اور شوہر کے مال میں آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. مالی عبادت کی فرضیت کے سلسلے میں اگر زوجہ کے پاس مال ہے اور شوہر غریب ہے تو غریب کو زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں، چاہے بیوی کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو. اور یہ کہتے ہیں کہ کسی لڑکے نے کہا کہ صرف فرض پڑھنے چاہیے، سنن نوافل کا کوئی حکم نہیں ہے.
تو یہ ہم نے کب کہا کہ حکم ہے؟ حکم تو فرائض کا ہوتا ہے یا واجبات کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل اگر لگاتار کیا اور اس کے تر پہ اظہار ناراضگی فرمایا تو یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی کہ اس کو پڑھو، بلکہ اظہار ناراضگی خود حکم کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے پھر فقہائے کرام نے نبی کریم اور صحابہ کرام کے عبادات کے معاملات کو دیکھا، جس عمل کو سرکار نے لگاتار کیا اور وہ فرض و واجب کے علاوہ تھا لیکن کبھی کبھار چھوڑا اور ترک پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اس کو سنت موقدہ کہہ دیا، اور جس کو سرکار نے کبھی کیا کبھی چھوڑا اور ترک پہ کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے، اس کو سنت غیر موقدہ ورنہ نوافل ہو گئے۔ تو اس طریقے سے جب اکابرین نے کوئی چیز لکھی ہے اور بہت سوچ سمجھ کے لکھی ہے اور وہ مزاج شریعت اور مزاج رسول وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، تو پھر اکابرین کو فالو کرنا چاہیے۔ عبادات سے راہ فرار اختیار کرنے کا بہانہ اختیار کرنے والوں کے پیچھے فالو نہ کریں کہ ٹھیک ہے کس نے کہا یہ فرض و واجب ہے، لیکن نبی کریم کا لگاتار عمل کیا اتنا معمولی ہو گیا کہ اس کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، جبکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا قول موجود ہے جو ہر طریقے کی پیروی کو شامل ہے۔ ٹھیک ہے، کالرز کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3 رکعت پڑھی ہیں، اس کی بھول ہو رہی ہو کہ 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، شامل اور وضو کے دوران اچھا میں مفتی صاحب کو سوالات لکھوا دیتا ہوں، بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، سوال ان کا یہ تھا کہ نماز پڑھتی ہیں تو اس میں یہ 2 رکعت پڑھ رہی ہیں، 3 رکعت، اس میں بھول ہو جاتی ہے، بہم ہو جاتا ہے کہ کیا اس میں کیا حکم شرع ہے؟ جی اس کو لے لیتے ہیں۔ یہ بارہا مطلب اس کا جواب دیا کہ اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ، پہلے تو سب سے پہلے دل سے پوچھیں کہ کتنی ہوں گی، اگر دل کسی ایک پر جم جائے تو بس اسی کو اختیار کر لیں اور اس میں سجدہ سہو نہیں ہے، اور اگر دل کسی کی طرف بھی نہیں مائل ہو رہا تو اگر زندگی کے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو نماز توڑ کر دوبارہ پڑھ لیں، اور اگر بار بار ایسا ہوتا ہے تو کم والی کو اختیار کر لیں اور آخر میں احتیاطاً سجدہ سہو کر لیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام محمد شفیع خواجہ ہے۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، جو روحیں ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں، جس کا ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار، دوست، ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ فوراً ہی بندہ فوت ہوتا ہے تو کیا یہ روحیں اکٹھی ملتی ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ، آج کل مساجد جو ہیں جس کا دل کرتا ہے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں مراکز میں اور وہاں پہ مسجد قائم کر دیتے ہیں، کیا اس مسجد میں اعتکاف اور نماز پڑھنا جائز ہے؟ رہنمائی فرمائیے گا مفتی۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب کی خدمت میں سوالات پیش کر دیں گے، اور ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی مجھے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جی جی، اچھا سوالات کو مزید شامل کر لیں گے، اور مفتی صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا۔ اچھا تو ہم مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ سوالات لے لیں گے، لیکن کالر بھی ہمارے ساتھ ظاہر انہیں بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، کمیونیکیشن کا بھی ایک سسٹم ہے جو ظاہر ہے کبھی بہت فعال ہوتا ہے اور کبھی اس میں مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو بہرصورت آپ سے گزارش یہی کہ جب آپ کال کریں تو ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں تاکہ ہم تک آپ کی آواز مناسب طور پر آ جائے۔ اگر آپ کا سوال نہیں پہنچے گا تو جواب آپ تک پہنچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا پر بھی آتے ہیں، ہم وہ بھی پیش کر دیں گے جیسے ہی موقع ملے گا انشاءاللہ، اور وہ بھی ظاہر ہے آپ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں سوالات، انشاءاللہ انہیں بھی شامل کریں گے۔ اور مزید اس وقت کوئی کالر ہیں تو ہم انہیں بھی لے لیتے ہیں تاکہ مزید وہ بھی سوالات شامل ہو جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ جی میں جدہ کا رہنے والا ہوں، جدہ کا مقیم ہوں، اور اگر میں کوئی کام سے بائی روڈ ریاض کی طرف جاتا ہوں تو راستہ یہ بنے گا جدہ سے مکہ اور طائف ہوتے ہوئے ریاض، اور اگر ریٹرن جرنی میں ریاض میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد اگر واپسی میں بھی اسی طریقے سے واپس آ رہا ہوں، طائف مکہ کی حدود میں انٹر کرتے ہوئے جدہ کی طرف نکلوں گا، نیت یہ ہے کہ گھر پہ جانا ہے، تو اس صورت میں احرام پہننا ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جناب۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے یہ پوچھنا تھا، جیسے سورہ میں صورتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور نفلیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں، تو جیسے جاگنے کی رات ہوتی ہے ہم وہی نفلیں پڑھیں کیا، یا ہم کچھ اور پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے میری امی کو نظر نہیں آتا، انہوں نے پڑھی نہیں نا، تو پھر وہ رو رہی، مجھے کوئی پڑھانے والا نہیں تھا تو ہم اپنی نماز پڑھ رہے تھے، وہ بیچاری بہت رو رہی تھی۔ اور دوسرا انہوں نے یہ پوچھنا ہے کہ اعتکاف میں ہے وہ دعائیں سن سکتی ہیں، ٹی وی میں دعائیں آ رہی ہیں، کچھ آ رہی ہیں، تو ان کو نظر بالکل نہیں آتا تو وہ اعتکاف میں تو ان کو
پڑھوائے تو کچھ، اور قاری صاحب ان کو بیٹھ کے پیچھے سے پردے کے پیچھے سے پڑھا سکتے ہیں ان کو؟ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ ہماری بہن. اصل میں جی سوال بھی لکھوا دیں گے اور شامل کر لیتے ہیں کالرز کو. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جب بندہ مومن جب فوت ہو جاتا ہے تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو کیا وہ سیدھا بخشا جائے گا؟ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں. اچھا مجھ سے بھی ایک سوال اور بھی تھا. انہوں نے پوچھا تھا ہمارے بھائی نے کہ جب لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا ارواح وہاں پر والدین اور دیگر رشتہ داروں کے ارواح کی ملاقات ہوتی ہے یا کیا اس کی صورتحال ہوتی ہے اس کے حوالے سے؟ جی بالکل، روایات میں موجود ہے کہ جب کوئی مر کے روح وہاں پہنچتی ہے تو دیگر رشتہ داروں کی ارواح اس سے ملتی ہیں اور زندوں کے حالات معلوم کرتی ہیں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، کیسا تھا. اور بلکہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بلی بھی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیسی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب کوئی پہنچتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا تھا. تو کہتے ہیں وہ تو یہاں تو نہیں آیا. تو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ معذب روح ہے، کسی وجہ سے وہ ہم تک نہیں پہنچ سکا اور عذاب میں مبتلا ہے. تو یہ بالکل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اچھا یہ بتایا، بہن نے پوچھا تھا کہ کیا زکوٰۃ دیتے ہوئے بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ جی تو لازم نہیں ہوتا. آپ عیدی گفٹ دے کر کہہ کر کے دے سکتے ہیں، لیکن دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہی ہوں تو ادا ہو جائے گی. اور کسی نے یہ پوچھا کہ زمین پہ قبضہ کر کے اگر اس پہ نماز پڑھیں تو نماز اور اعتکاف کیسا ہے؟ دیکھیں یہ قبضہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی کی پرسنل اور پرائیویٹ پراپرٹی پہ قبضہ کر لینا، ٹھیک ہے، یہ تو غصب کہلاتا ہے. اس کے اندر نماز پڑھنا گناہ ہے، اعتکاف کرنا بھی گناہ ہے، اس طرح قبضہ کرنا بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن فرضیت ادا ہو جائے گی نماز کی، لیکن بہرحال پڑھنا گناہ ہے اور توبہ کرنی چاہیے. اور بہتر ہے کہ اس مسجد میں نماز ہی نہ پڑھیں تاکہ وہ اصل مالک کو لوٹائی جائے. اور ایک ہوتی ہے گورنمنٹ کی زمین ہوتی ہے، گورنمنٹ بعض اوقات نہیں دے رہی ہوتی ہے سوسائٹی وغیرہ کو، اس پر اگر وہ قبضہ کرے گا تو یہ غصب نہیں کہلاتا حقیقتاً. میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن اس پر نماز کا حکم بدل جائے گا، اس پہ نماز بھی ہو جائے گی اور اعتکاف بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جہاں پر مساجد نہیں ہیں وہاں پر مسجدیں قائم کر کے دے، تاکہ وہی ہماری نماز کا، عبادات کا مرکز ہوتا ہے، تعلیم کا مرکز ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کہیں دور دور تک نہیں تھی، کسی نے ایسا گورنمنٹ زمین پہ کر لی تو یہ حقیقتاً وہ غصب نہیں کہلاتی. جس کی ممانعت آئی ہے تو نماز وغیرہ اس پر ہو جائے گی. پھر اعادہ کر دیتا ہوں، ترغیب نہیں دے رہا ہوں، حکم شرع بیان کرنا مقصود ہے. لیکن مفتی صاحب اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت قرب و جوار میں مساجد بھی ہیں، لیکن کوئی پارک ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کھلی جگہ، اس کے اوپر ظاہر ہے دروازہ لگا دیا گیا، مدرسے کا نام لکھ دیا گیا، اب نمازیں بھی ہو رہی ہیں وہاں پر. تو ایسی صورتحال میں جہاں ضرورت بھی نہیں ہے، ظاہر ہے بہت زیادہ کلومیٹر کے فاصلے پر مساجد بھی قریب ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم شرع ہے؟ یہ شرعاً جائز نہیں. جو رفع عامہ کے لیے چیزیں بنائی گئی ہوں ان پہ قبضہ کر کے گویا کہ آپ تمام کو اس سے محروم کر رہے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں. جبکہ مسجد بھی قریب موجود ہے تو پھر یہ بالکل جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ پوچھا کہ یہ جدہ سے اس طرح جاتے ہیں کہ جدہ سے مکہ، مکہ سے طائف، پھر ریاض، اور واپسی بھی ایسی ہوتی ہے، تو احرام کی پابندی لازم ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی میقات کراس کر کے مکے جانے کا ارادہ کرے، اب چاہے عمرے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، یا اس کو صرف راستہ بنانا ہی مقصود ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جدہ جائیں گے، ہر صورت میں احرام کی پابندی لازم ہے احناف کے نزدیک. تو لہٰذا یہ جب میقات آئے گی ریاض سے آتے ہوئے تو احرام کی نیت کریں اور پھر آ کے عمرہ ادا کرنے کے بعد جدہ جا سکتے ہیں. ہاں جب جدہ سے یہ مکہ جاتے ہیں تو چونکہ جدہ والے حدود حرم کے اندر رہتے ہیں تو ان کو اس وقت احرام کی پابندی لازم ہوگی جب مکے میں حج یا عمرے کی نیت سے جائیں. ابھی چونکہ یہ تو سفر کے لیے جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے تو احرام کی پابندی لازم نہیں، لیکن ریاض سے واپس آتے ہوئے چونکہ بیچ میں باقاعدہ میقات آ جاتی ہے، اب چاہے مکے کسی بھی نیت سے آئیں احرام کی پابندی کرنی ہوگی. ٹھیک. اور انہوں نے کہا کہ اعتکاف کی دعائیں سننا کیسا، جیسے بعض اعتکاف کی دعائیں پڑھا دیتے ہیں. بہتر ہے کہ آپ اپنی دعائیں مانگیں، کوئی وہ جو منقول دعائیں جو لکھی ہوئی ہیں وہی پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنی دعا کریں. لیکن اگر آپ پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور قاری صاحب جو ہیں دوران اعتکاف تعلیم دے سکتے ہیں، بچوں کو پڑھانا چاہیں تو بالکل پڑھایا سکتے ہیں. 2 کالرز ہمارے ساتھ اور ہیں، انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد 1 آدھ منٹ کے بعد کچھ کھا پی لیا تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خواتین کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے، اور زور اور عشاء کی نماز کا افضل ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ اگر جماعت میں نماز رہ گئی تو پھر افضل ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ اور فضائل کے حوالے سے سب سے افضل ذکر یا تسبیح بتا دیں. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں، آخری کالر آج کی اس سیگمنٹ کے. السلام علیکم. جناب میں سکندر بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ
کہ زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں جو 1 سال گزرنے کا جو حکم ہے، تو کیا اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو وہ کیا پورا سال 1 لاکھ مینٹین رہنا چاہیے، یا اس میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو جس دن نصاب کا دن ہوگا اس دن کا معتبر ہوگا اماؤنٹ؟ شامل کر لیتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ جی بالکل، یہ سحری کے بعد اگر کسی نے کھایا تو 2 صورتیں ہیں کہ بھول کر کھایا پیا یا جان بوجھ کے کھایا ہے۔ بھولنے سے مراد روزہ یاد ہی نہ ہو تو پھر اس میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے پیٹ بھر کے کھا لیں، اور اگر یاد تھا روزہ اور پھر کھا لیا، چاہے غلط فہمی میں کہ ابھی اذان کے دوران کھانا پینا جائز ہے یہ سوچ کر، تو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں بعد میں قضا ہوگی۔ اور اگر توڑنے کا ہی ارادہ تھا، جیسے بعض اوقات تو غلط فہمی ہوتی ہے، اذان کے اندر غلط مسئلہ مشہور ہے، اور توڑنے کا ہی ارادہ ہو، عمدن کھا لیا، تو پھر اس پہ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اور عورت کی آواز بالکل پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، لیکن اس کا مراد یہ ہے کہ غیر ضروری آواز مرد تک نہ پہنچے، ورنہ ضرورت کے تحت ڈاکٹر سے بھی بات کرتی ہیں، کپڑے والے سے بات کرتی ہیں، گھر میں مہمان آتے ہیں، بعض اوقات نامحرم مہمانوں سے بھی بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح بہنیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات نے آ کے مسائل معلوم کیے، بظاہر آپ کا تو نامحرم کا ہی رشتہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، تو لہذا عورت کی آواز کا ہمیشہ پردہ نہیں ہوتا۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کی آواز عورت ہے، یعنی غیر ضروری طور پر کسی مرد تک آواز نہ پہنچے۔ اور عشاء کا افضل ٹائم جو ہے وہ ویسے تو مطلب تھوڑا سا تہائی رات تک اس کو مؤخر کرنے کا حکم ہے، یعنی پوری رات کے 3 حصے کر لیں، پہلے حصے کے آخری حصے کے اندر، یہ افضل ہوتا ہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمیں جماعت سے چونکہ نماز پڑھنی ہے تو عشاء کا جو وقت ہے، جو جماعت کا وقت ہے، بس اسی میں آپ نماز پڑھیں، اسی میں ہمارے لیے افضلیت ہوگی۔ اور افضل الذکر اگر درود پاک میں لیں تو درود ابراہیمی ہے، ورنہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور زکوٰۃ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو اسی مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، جب آپ کے پاس نصاب کے برابر رقم ہو جائے اس تاریخ کو نوٹ کر لیں، درمیان میں کتنا آیا کتنا گیا کوئی مسئلہ نہیں، جب 1 سال کے بعد وہی تاریخ آئے گی، اس وقت جتنا جمع ہے اگر وہ نصاب کے برابر اس سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، آج ہم نے اتنے ہی سوالات شامل کیے، کل بھی انشاءاللہ اذان فجر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، سید الایام ہے، جو ہم نے رات گزاری وہ طاق رات تھی اور بہت عبادات ہوئی، تو اس کا ہم جو اختتام ہے ہدیہ درود و سلام پر کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے اپنے طور پر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، ہمارے ثنا خواں بھی ہمارے ساتھ پیش کریں گے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسۂ جام، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسۂ جام، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل
جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے ہیں لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند جن کی بلائیں لیتا ہے چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور ستارے سلام کہتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے